اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جس امتی کو 4 چیزیں مل گئیں، اس نے اس دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر لیا، اور جس نے اس دنیا کو حاصل کر لیا مگر ان 4 چیزوں کو چھوڑ دیا تو اس کا ساری دنیا حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد 4 چیزیں میرے نبی نے فرمائیں۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ جھوٹ نہ بولنا۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر 2 گناہ وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک، جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزوں، سچ بولنا سیکھ لو۔ میرے معاشرے کی تباہی کا سبب سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ میرے معاشرے کی تباہی کا سبب ایک فرد کا جھوٹ بولنا ہے، ایک فرد کا دھوکے باز ہونا ہے، ایک فرد کا وعدہ خلاف ہونا ہے۔ جب تجارت جھوٹ، دھوکے، فراڈ سے، فریب سے ہو رہی ہو، جس ملک میں FIR جھوٹی کاٹی جا رہی ہو، ساری ترتیب جھوٹی لکھی جائے، گواہ جھوٹے ہوں، وکیل جھوٹا ہو، تو آگے جج کہاں سے سچائی پر فیصلہ کرے گا؟ اور آگے جج اپنا فیصلہ بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، گواہ جھوٹ بولنے کو تیار بیٹھے ہوں اور بے گناہ کو سزا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ میرے معاشرے کا زوال بجلی کی کمی سے نہیں ہے، میرے معاشرے کا زوال تجارت کی کمی سے نہیں ہے، میرے معاشرے کا زوال ملوں کے بند ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ملیں بند ہو رہی ہیں، اس سے میرا ملک ڈوبے گا نہیں۔ 3 دریا ہمارے خشک ہو گئے، اس سے ہمارا ملک اندھا نہیں ہوگا۔ میرا ملک اندھا اور تاریخ ہے تو جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے ہے۔ میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے خارج ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 میل تک، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 میل تک فرشتے اس کی منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کر مسجد مت آؤ، کچا پیاز کھا کر مسجد مت آؤ کہ اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے پر فرمایا کہ فرشتوں کو اتنی بدبو آتی ہے کہ وہ 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو آؤ ہم مل کر عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آج سے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے ابھی 2 باتیں بتائی ہیں۔ ایک، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسرا، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ تیسرا کیا فرمایا کہ اچھے اخلاق مل جائیں، اور چوتھی کیا فرمائی؟ رزق حلال مل جائے۔ رزق حلال ہو، اخلاق اچھے ہوں، دیانتدار ہو، سچائی ہو، تو وہ اس وقت کا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، وہ اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، جو سچ بولے، جو دیانتداری سے چلے، جس کا رزق حلال ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس پہ ایک لفظ ہے حسن الاخلاق۔ اخلاق پر حسن کا لفظ آ رہا ہے
کہ اخلاق ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں۔ خاص طور پر بیوی اور شوہر کا جو رشتہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 2 آپ کی زندگی میں چلی گئیں، اماں خدیجہ اور اماں زینب۔ 9 بیویاں آپ کے ساتھ رہیں۔ میرے رب کی قسم، یہ شادیاں، یہ گھر 11 اور وہ 2 چلی گئیں، 9 بیویاں ساتھ رہیں ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھانے کے لیے، کیونکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ حساس ہے، یہ رشتہ سب سے زیادہ نازک ہے، اس میں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ یہ رشتہ بہت کمزور ہے، باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے مگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، اے علی، طلاق سے بچنا۔ جب کسی بچی کو ناجائز طلاق ہوتی ہے تو عرش کانپ اٹھتا ہے۔ حلال میں سب سے بدترین کام طلاق ہے اور میرے معاشرے میں طلاق کی ریشیں بڑھ رہی ہے۔ کس لیے؟ کہ برداشت کرنا ہمیں نہیں آتا۔ میرے معزز سامعین، دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں نہ پڑنا، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، اور نہ ہی کوئی آئیڈیل تلاش کرنا، یہاں کوئی آئیڈیل نہیں ہے، نہ آپ کو ملے گا، گزارا ہی ہوگا، یہ گزارے کا جہاں ہے، آئیڈیل کا جہان اللہ نے آگے بھیجا ہے۔ تو یہ بہت اہم رشتہ ہے۔ میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں۔ جو بچے یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی شادیوں کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ اگر ماں باپ کی مرضی شامل نہ ہوئی تو دکھ اٹھاؤ گے، اور عشق وہ تو چوتھے دن اتر جاتا ہے۔ زندگی تلخ ہے اور عشق ایک فرضی چیز ہے، خوابوں کی چیز ہے، اور جب حقائق ٹکر لیتے ہیں تو سارے عشق مشوقی اتر جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو شامل کرنا یہ اگلی زندگی کی برکت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن کی گود میں پلے بڑے ہو، جنہوں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، جنہوں نے تمہیں پیسے دے دے کر خود بھوکیں کاٹی ہیں، بھوک کاٹی ہے، تو پھر تم کہتے ہو کہ میری لو میرج ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے۔ اگر تم اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو شریعت تمہیں حق دیتی ہے، لیکن ماں باپ کو کاٹ کر نہ کرنا، بے برکتی ہوگی، زندگی تلخ ہو جائے گی۔ ماں باپ کی دعاؤں کو لے کر چلنا تو انشاءاللہ زندگی میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ ماں باپ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اولاد کا حق ہے، ہمارا دین، میرے نبی کی شریعت اولاد کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنی پسندگی کا اظہار کرے۔ اگر اولاد وہاں شادی کرنا نہیں چاہتی جہاں ماں باپ چاہتے ہیں تو ڈنڈے لے کر نہ کھڑے ہو جاؤ کہ یہاں ہی کرنی ہے، نہیں تو بیٹھے رہو، نہیں کرنی تمہاری شادی۔ تو یہ اولاد پر ظلم ہے۔ ایک طرف اخلاق اور ایک طرف عبادت میں نماز، سچائی، دیانتداری، اخلاق اور رزق حلال، تو انشاءاللہ دنیا بھی اللہ بہترین بنا دے گا اور آخرت بھی اللہ بہترین بنا دے گا، اور مرتے ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔